صفحہ نمبر 211 پیج 211 سیرت النبی جلد اول۔ سبجیکٹ ہے ہمارا غزوہ بدر پر دوبارہ نظر۔ اس کا ایک بھی لاگ میں پہلا حصہ بیان کیا جا چکا ہے، دوسرا حصہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ترکیب نحوی کی روح سے وَإِنَّ میں جو واو ہے حالیہ ہے، جس کے یہ معنی ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ جو لڑائی سے جی چراتا ہے۔ یہ موقع عین وہ موقع تھا جو آپ مدینہ سے نکل رہے تھے، نہ کہ مدینہ سے نکل کر جب آپ آگے بڑھے، کیونکہ وہ حالیہ کے لحاظ سے خروج من البیت اور اس گروہ کے جی چرانے کا وقت اور زمانہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ نمبر 2، آیت مذکورہ، یہ وہ آیت ہے جو ہم پہلے اوپر پڑھ چکے ہیں۔ آیت مذکورہ میں بتصریح مذکور ہے کہ یہ جس وقت کا واقعہ ہے، اس وقت دو گروہ سامنے تھے، ایک کاروان تجارت اور ایک قریش کی فوج جو مکہ سے آ رہی تھی۔ ارباب سیر کہتے ہیں کہ آیات قرآنی میں یہ اس وقت کا واقعہ مذکور ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن بدر کے قریب پہنچ کر تو کاروان تجارت صحیح سلامت بچ کر نکل گیا تھا۔ اس وقت یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ دونوں میں ایک کا وعدہ ہے؟ اس لیے یہ بالکل ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے نص کے مطابق یہ واقعہ اس وقت کا ہونا چاہیے جب دونوں گروہ کے ہاتھ آنے کا احتمال ہو سکتا ہے، اور یہ صرف وہ وقت ہو سکتا ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے اور دونوں طرف کی خبریں آ گئی تھیں کہ ادھر ابو سفیان کاروان تجارت لے کر چلا ہے اور ادھر قریش جنگ کے سر و سامان کے ساتھ مکہ سے نکل چکے ہیں، اور ادھر قریش جنگ کے سر و سامان کے ساتھ مکہ سے نکل چکے ہیں۔ نمبر 3، سب سے زیادہ قابل لحاظ یہ امر ہے کہ قرآن مجید کی آیت مذکورہ بالا میں کفار کے دو فریق کا خدا نے بیان کیا ہے، ایک قافلہ تجارت، دوسرا صاحب شوکت یعنی کفار قریش جو مکہ سے لڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ آیت میں تصریح ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی تھی جو چاہتی تھی کہ کاروان تجارت پر حملہ کیا جائے۔ خدا نے ان لوگوں پر ناراضی ظاہر کی اور فرمایا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ الشَّوْكَةِ تَكُونَ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور تم چاہتے تھے کہ بے خرخشہ والا گروہ تم کو ہاتھ آ جائے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اپنی باتوں سے حق کو ظاہر کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو قافلہ تجارت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف خدا ہے جو چاہتا ہے کہ حق کو قائم کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کس کے ساتھ ہیں؟ عام روایتوں کے مطابق اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ میں اس تصور کے ساتھ کانپ اٹھتا ہوں۔ نمبر 4، اب واقعہ کی نوعیت پر غور کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے اس سر و سامان کے ساتھ نکل رہے ہیں کہ 300 سے زیادہ جان باز مہاجر و انصار
7 ہیں، ان میں فاتح خیبر اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت امیر حمزہ سید الشہداء بھی ہیں، جن میں سے ہر ایک بجائے خود ایک لشکر ہے، باوجود اس کے جیسے کہ قرآن مجید میں بہ تصریح مذکور ہے، ڈر کے مارے کچھ صحابہ رضی اللہ کا دل بیٹھا جاتا ہے اور ان کو نظر آتا ہے کہ کوئی ان کو موت کے منہ میں لیے جاتا ہے۔ وَأَنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ۔ اور مسلمانوں کی ایک جماعت کا رہ تھی اور مسلمانوں کی ایک جماعت کا رہ تھی، وہ تجھ سے حق ظاہر ہوئے پیچھے بھی جھگڑا کرتی تھی، گویا کہ موت کی طرف ہنکائے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ یہ فی الحال غزوہ بدر چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی اور جذبے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔